بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پہلے ایک مضمون بیان کیا تھا کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ جیسے گھر شروع ہوتا ہے بنیادوں سے اور پھر مکمل ہوتا ہے چھت پہ۔ بنیاد نہ ہو تو چھت پڑ نہیں سکتی، اور چھت نہ ہو تو وہ گھر نہیں کہلاتا، خود مالک بھی اس میں نہیں رہتا، نہ کسی اور کو بلاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور عقائد کے لحاظ سے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، موت کے بعد کی زندگی، جنت دوزخ پر ایمان۔ یہ بنیاد اسلام ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیاد والا ہے، اور وہ بھی بہت کمزور ہے۔ زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے۔ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو لگتا ہے ساری دنیا حج کرنے آ گئی ہے۔ اگر میں 30 سال مسلسل گیا ہوں، تھوڑے لوگ ہیں جو کہ حج کرتے ہیں، جن پر حج فرض ہے۔ تو ہمارے پاس تو بنیاد بھی اس وقت کوئی نہیں ہے، تو چھت کہاں سے ڈلے گی؟ لیکن ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے، بتانا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کی جو چھت ہے جس پر جا کر اسلام کو کہہ سکیں گے کہ یہ مکمل اسلام ہے، اب یہ گھر بن گیا ہے، اب خود بھی اس میں رہو اور اوروں کو بھی دعوت دو۔ ابھی تو ہم اس قابل ہی نہیں کہ اوروں کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ تو اس کی جو چھت ہے وہ ہے اچھے اخلاق، حسن اخلاق۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں جو میں نے ابھی بتا دی۔ تو بنیاد، اور دوسری حدیث انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کروں۔ تو بنیا اتممہ، ان دونوں کو ملا کر میں نے یہ اخذ کیا کہ بنیاد اسلام عبادات اور چھت تکمیل اسلام اچھے اخلاق، زبان کا میٹھا بول، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکہ، فراڈ، فریب سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ تو میں نے اس پر ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک جبریل نے انسانی شکل میں پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے اعمال بتائے، ایمان کیا ہے تو آپ نے عقائد بتائے۔ پھر یہی بات ایک صحابی نے آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا تھا پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہیں۔ اب اسلام کی چھت بتا رہے ہیں، پہلے بنیاد بتائی، اب چھت بتا رہے ہیں، یہاں آ کر مکمل ہوگا کسی کا بھی اسلام۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آیا کہ صحابہ اس کو عبادت گزار نہیں کہتے تھے جو بڑے روزے رکھے، بڑے نفل پڑھے، وہ اسے عبادت گزار کہتے تھے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی برائی نہ چاہے، اسے سب سے بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے۔ پھر اس عمر بن حمزہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر و سماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ اخلاق ہیں۔ اب 2 باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں آج مکمل کرنے لگا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو بھی اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اس کا اسلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے، جو ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، نفل زیادہ پڑھے، روزے زیادہ رکھے، بے شک وہ بڑا عبادت گزار انسان ہے، لیکن مکمل وہ ہے، خوبصورت اسلام اس کا ہے
جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ انما الرجل من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ومن ادى الامانۃ اذا تؤمن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راتوں کو اٹھ کے رونے والے فجر کی نماز میں اتنا روتے تھے کہ بعض اوقات بیمار پڑ جاتے تھے. فرماتے ہیں لوگوں تمہیں تہجد میں کسی کو دیکھو کہ وہ تہجد کے نفلوں میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے تو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ بڑا ولی اللہ ہے. ولی اللہ وہ ہے، بڑا انسان وہ ہے، تمہیں یہ نہ دھوکہ لگے کہ بڑا انسان ہے، بڑا ولی اللہ ہے. بڑا انسان وہ ہے اور ولی اللہ وہ ہے جو اپنی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کسی کو دھوکہ نہ دے، اپنے معاملات میں لین دین میں کسی کو دھوکہ نہ دے. وہ ہے سب سے بڑا انسان، وہ ہے سب سے بڑا اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی. تو جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے، تو وہ اس کا اسلام سب سے خوبصورت اسلام ہے. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ ہیں، پہلی صف کے صحابہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلی صف کے لوگ، سابقون اولون، جنہوں نے سبقت کی اسلام میں، پہلے کلمہ پڑھا. وہ اتنے بڑے درجے کا آدمی ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے. تو لوگ سمجھے کہیں گے جنگ بدر میں شریک ہوا، جنگ احد میں شریک ہوا. یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہے، کسی سفر میں غیر حاضر نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے. کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے، یہ اندر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ ناگن ہے اگر یہ نیگیٹو چلے، اور یہ شہد ہے اگر یہ پازیٹیو چلے. پوری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا زبان کا بول میٹھا ہے، اور پوری دنیا کا سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہوتا ہے. یہ ایسا زخم لگاتی ہے کہ کسی مرہم سے دور نہیں ہوتا، اور یہ ایسا پھمبا رکھتی ہے کہ ہر دوائیت سے بے نیاز کر دیتی ہے. تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے. تو سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا اچھا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور آج کے زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو سب سے اعلیٰ درجے، اب عقیدے پر کتنے فرقے بن گئے ہیں، کتنی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، کافری بنا دیا ہے. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے، یا آج کی زبان میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق. سبحان اللہ. چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب، الفاظ مختلف تھے، جواب ایک تھا. آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایو سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوء الاخلاق، برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے. گناہوں میں پڑ جانا،
گالی گلوچ، لوگوں پر جھوٹے مقدمے، یہ عام معمول بنا ہوا ہے۔ جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے اور دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ برے اخلاق ہیں۔ دیانتداری، سچ بولنا، صحیح بولنا، محبت سے بولنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا، میٹھا بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں پہ احسان کرنا، اگر پیسہ نہیں تو جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا، یہ سارے اچھے اخلاق۔ دنیا کی بے رغبتی، جنت کا شوق، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سب سے بڑا ایمان ہے۔ تو اب یہ سوال 4 ہیں، جواب ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کھانا کھلانا، میٹھا بولنا۔ کھانا کھلانا، میٹھا بولنا اچھے اخلاق ہی تو ہیں۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر کرنا، معاف کرنا۔ اور صبر اور معاف دونوں ہی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اس سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے، عقیدہ کس کا ہے؟ تو پھر آپ نے اصل لفظ بول دیا، اچھے اخلاق۔ تو 4 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین۔ تو آپ نے یوں، آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے نبی پاک کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو وہ ایسے کی بجائے ایسے کرتے تھے، جی پورا سینہ اس کو دیتے تھے۔ تو اب وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آیا تو آپ ایسے ہوئے، آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ادھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ پھر پورا اس کی طرف ایسے موڑے، تو آپ نے کہا بھائی اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا بیٹھا، وہ کہنے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ پورا پھر اس کی طرف موڑے، کہا میرے بھائی تو کب سمجھے گا؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ غصہ نہ کیا کر، وہ بھی اخلاق ہی تھے، الفاظ بدل دیے۔ تو بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، جو بھی سن رہے ہو، ہماری زندگی سے عبادت اتنی نہیں نکلی جتنے اخلاق نکل گئے ہیں، اور اسلام کی تکمیل اسی پر ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب مل جائے اور ان کی محبت مل جائے، تھوڑا سا زبان پہ قابو پا لیں، غصے پر قابو پا لیں، اپنے کام کاروبار میں سچائی دیانتداری کو لے آئیں، رزق حلال کمائیں، حرام کاموں سے بچیں، اور سچائی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اسے چھوڑ دیں، جس کا کہا ہے اس کو کر لیں، اور کبھی زیادتی ہو جائے تو پھر فوراً معافی مانگ لیں۔ کوئی آپ پہ زیادتی کر کے معافی مانگنے ہے تو فوراً معاف کر دیں، انشاءاللہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غریب کا سال بھر کا روزہ، مل کر افطار کروائیں۔ اس رمضان مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن لا رہی ہے تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ تقریباً 3000 مستحقین کے گھر راشن پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ صرف 4200 روپے میں آپ بھی کسی کی مسکراہٹ کا سبب بن سکتے ہیں، تو جلدی کیجیے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر 127101044100786، میزان بینک، تلمبا برانچ۔